میں سراج اللہ صاحب سے کہوں گا کہ بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. معزز صحابی حضرات اور بہنوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ایک مختصر اطلاع پر یہاں آج جمع ہیں. اپنی حکومت اور اپنی قوم کے ساتھ جس اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے 18 سال ہو گئے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہم سے جدا ہو گئی ہے اور وہ 86 سالوں کے لیے امریکی قید میں پڑی ہے ہمارے انتظار میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2003 میں کراچی سے غائب کیا گیا تھا اور 2003 سے لے کر 2008 تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر عافیہ ہیں کہاں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 24 جولائی 2008 کو بی بی سی نے ایک رپورٹ نشر کی کہ بگرام میں جو جیل ہے امریکیوں کی، وہاں ایک خاتون کی چیخیں سنی گئی اور تحقیق بھی پتہ چلا کہ وہ قیدی نمبر 650 ڈاکٹر عافیہ کی چیخیں ہیں. اور معلومات کے مطابق اس عرصے میں ان کے ساتھ ایک 6 سالہ بچہ احمد تھا، ایک 4 سال کی بچی مریم تھی اور ایک 6 ماہ کا بچہ سلیمان تھا. اور مجھے خود ڈاکٹر عافیہ کے بیٹے احمد نے بتایا کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ تھا، ان کے گود میں میرا چھوٹا بھائی سلمان تھا، 6 مہینے کا شیرخوار بچہ تھا. اور جب ایک امریکی فوجی نے ان کو مکہ دیا تو اتنا زوردار تھا کہ اس مکے سے اس کا بیٹا ان کے گود سے گر گیا. اور جب میری ماں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، جھک کر زمین سے اٹھانے کی کوشش کی، تو ایک ہٹا کٹا امریکی فوجی نے اس پر اوپر سے چلانگ لگائی. اور احمد نے مجھے بتایا کہ پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا. پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے ماں کے ساتھ کیا ہوا. اور اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ منتقل کیا گیا. ایک ڈرامہ اور ایک جعلی مقدمے میں ان کو ملوث کیا گیا اور ان پر الزام یہی تھا کہ تفتیش کے دوران ڈاکٹر عافیہ نے ہماری فوجی سے بندوق چھین لی اور اس نے فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں کوئی زخمی تو نہیں ہوا، لیکن اس کو امریکہ بھی منتقل کیا گیا، اس پر کیس بھی چلایا گیا. اور پھر 23 ستمبر 2010 کو نیو یارک کی ایک عدالت میں جج نے ان کو 86 سال
کی سزا سنائی. ایسے ماحول میں کہ ان کو مرضی کا وکیل نہیں دیا گیا تھا، ان کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا تھا، ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، اور مقدمے کے سماعت کے دوران بھی جو متعصب جج تھا وہ اس پر طنز کرتے رہے اور اپنے الفاظ سے اپنے تعصب کا اظہار کرتے رہے. اور اس طرح اس فیصلے کے بعد بھی اب 13 سال مکمل ہو گئے. گزشتہ 5 برسوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کا کوئی ممبر ان سے نہیں مل سکا، اور اس جیل میں جو 273 خواتین موجود ہے ان کی گواہی ہے کہ اس جیل میں ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے علاوہ اس سلوک کی وجہ سے وہ نفسیاتی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو گئی ہے. آج میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور نیٹو فوج کے 20 سال افغانستان میں مکمل ہو گئے، اور اب جو بائیڈن انتظامیہ نے 11 ستمبر 2021 کو افغانستان سے واپسی کا اعلان کیا ہے. اس دوران دوحہ میں ایک معاہدہ ہوا ہے ٹرمپ کے دور میں، اور اس معاہدے کے نتیجے میں 5000 سے زیادہ طالبان قیدی رہا ہو گئے، 1000 سے زیادہ افغان فوجی جو طالبان کے قید میں تھے وہ بھی رہا ہو گئے. گزشتہ عرصے میں امریکہ نے کیوبا کے نیوی اڈے پر ایک قید خانہ بنایا تھا جس کو لوگ گونٹاناما بے کے نام سے جانتی ہے. اس میں 700 سے زیادہ قیدی تھے. اب چلتے چلتے وہ بھی سب کے سب رہا ہو گئے. خود افغانستان کی جو طالبان رہنما گونٹانامہ بے میں تھے، دوحہ کے اس معاہدے کے نتیجے میں وہ بھی رہا ہو گئے. ملا محمد فضل رہا ہو گئے، خیر اللہ رہا ہو گئے، عبدالحق رہا ہو گئے، ملا نور اللہ رہا ہو گئے، اس سے پہلے عبدالسلام ضعیف رہا ہو گئے، اور ایک قیدی رہ گیا تھا وہ بھی رہا ہو گیا. اور اب جو بائیڈن نے آنے کے بعد گونٹاناما بے کی جیل کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کی اس پوری ایکسرسائز میں اور اس معاہدے میں اور امن کی طرف اس پورے سفر میں پاکستان نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان کے اس کردار کا اعتراف امریکہ بھی، چائنا بھی، ترکی بھی، مصر بھی اور قطر سب کر رہے ہیں. اور اس مرحلے پر جب ایک نیا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، اور آج بھی امریکی وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے مقاصد پورے ہو گئے، لہذا اب امریکہ کے اندر بھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہماری اس واپسی پر اعتراض کرے. ہم بھی امن کی اس پورے عمل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم بھی اس دن کے انتظار میں ہیں کہ آخری امریکی فوجی بھی افغانستان سے نکل جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان مکمل طور پر ایک پرامن ملک بن جائے. لیکن اس پورے پس منظر میں جس چیز کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر عافیہ کا مسئلہ ہے کہ نہ
پاکستان کی کسی اہلکار نے، نمائندے نے، سفیر نے، فیسیلیٹیٹر نے اس کا ذکر کیا اس پوری معاہدے میں، نہ امریکہ نے اس کا ذکر کیا، نہ طالبان کی طرف سے اس کا کوئی ذکر ہو رہا ہے. اور ہمیں خطرہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے جانے کے بعد ڈاکٹر عافیہ کا مسئلہ جھو کی تو رہے گا. میرے محترم بھائیو، آپ کے علم میں ہے کہ خود ہمارے پارلیمنٹ میں اور ہمارے سینٹ میں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے حوالے سے کئی بار قراردادیں پاس ہو گئی ہیں. 15 نومبر 2018 کو سینٹ نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی. 21 اگست 2008 کو قومی اسمبلی نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے حوالے سے قرارداد پاس کی، اور خود تحریک انصاف کے منشور میں یہ بات شامل تھی کہ ہمیں اگر اختیار مل گیا تو عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں بار بار اعلان کیا تھا کہ میں ٹرمپ کے ساتھ مل کر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات کروں. اور خود ڈاکٹر عافیہ نے بھی عمران خان صاحب کے نام 2018 کو خط لکھا تھا، 2018 نومبر 2018 کو، اور ان کو تمام ان کی تقاریر اور ان کے وعدے یاد دلائے گئے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، مسلم لیگ کی حکومت ہو یا پیپل پارٹی کی حکومت ہو، پرویز مشرف نے تو ان کو حوالے کیا تھا، اور پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں اس کارنامے کا ذکر کیا ہے کہ میں نے اتنے پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا تھا. اس سے تو کوئی گلہ ہی نہیں بنتا. لیکن ان تینوں حکومتوں نے بار بار حکومت میں آنے سے قبل وعدے کیے تھے. خود میں ڈاکٹر عافیہ کے گھر گیا، ان کے والدہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے دیوار پر، اپنے گھر کی دیوار پر وہ تصاویر لگائی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، یہ ہمارے گھر آئے تھے اور اس نے کہا کہ امی میرے لیے دعا کرے، اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں پہلا کام یہ کروں گا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے اقدامات کروں گا. ان کے والدہ محترمہ نے مجھے بتایا کہ عمران بھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ امی جان میرے لیے دعا کرے کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں پہلے 100 دنوں میں جو کام کروں گا وہ یہی کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے اقدامات کروں گا. لیکن حکومتوں میں آنے کے بعد کتنے بار جناب نواز شریف صاحب، جناب عمران خان صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ سارے امریکہ گئے اور واپس بھی آ گئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی سنجیدگی کے ساتھ امریکی حکومت کے ساتھ بات نہیں کی. امریکی قانون کے مطابق جب کوئی صدر اپنا آخری ٹینیور پورا کرتا ہے اور وہ وائٹ ہاؤس سے نکل جاتا ہے تو ایک خصوصی اختیارات کے تحت کسی بھی قیدی کو رہا کرنے کا کوئی حکم دے سکتا ہے اور دیتا ہے. اور سابق صدور نے اس طرح بہت سارے لوگوں کو رہا بھی کیا. اور مجھے یاد ہے کہ 20 جنوری 2017 کو جب امریکی صدر وائٹ ہاؤس خالی کر رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے سینٹ میں اپنی حکومت سے یہ بات کی تھی. اس وقت زید حامد صاحب وزیر تھے کہ آپ چاہے تو یہی وہ موقع ہے کہ آپ امریکی انتظامیہ سے بات کریں تاکہ امریکی صدر اپنے خصوصی اختیارات کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے حکم دے. اور اس وقت کے مسلم لیگی وزیر نے فلور پہ میرے ساتھ
بلکہ پورے ہاؤس کے ساتھ وعدہ کیا، لیکن سینٹ کے حال سے نکلنے کے بعد وہ بھول گئے۔ میں اس لیے آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور نئے امریکی صدر بائیڈن سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جب آپ کی فوج افغانستان سے نکل رہی ہے اور گزشتہ 20 سالوں سے جاری اس جنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے، گونٹاناما بے کے سارے قیدی رہا ہو گئے ہیں، طالبان نے اپنے قید میں تمام قیدیوں کو رہا کیا، 5000 سے زیادہ طالبان قیدی رہا ہو گئے، تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان منتقل کیا جائے اور اس کو رہا کیا جائے، ان کے سزا کو معاف کیا جائے۔ اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ 2003 سے لے کر آج تک ایک انسان ہونے کے ناطے ڈاکٹر عافیہ کی جو انسانی حقوق پامال کیے گئے ان کی تحقیق کی جائے، اور حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ موقع ہے کہ اگر آپ نے یہ ضائع کیا تو ہم سمجھیں گے کہ جتنا ذمہ دار پرویز مشرف ہے اتنا ہی ذمہ دار یہ حکومت بھی ہوگی۔ پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے، یہ صرف جماعت اسلامی پاکستان کا مطالبہ نہیں ہے، یہ کراچی سے لے کر چترال تک پوری قوم کا یہی مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے، اس کو پاکستان منتقل کیا جائے۔ اور میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنیوا میں جو بین الاقوامی عدالتی انصاف ہے اس کو بھی دروازے پر دستک دینا چاہیے تھا، ہمیں اطمینان ہوتا کہ ہماری حکومت کچھ کر رہی ہے، اور اب بھی اس حکومت کے ساتھ موقع ہے۔ میں اپنے وکلاء کے ساتھ بھی مشورہ کر رہا ہوں، میں تو انتظار کروں گا کہ موجودہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے، اگر انہوں نے پوری نہیں کی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو ہماری قوم کی بیٹی ہے، وہ تو ہماری بہن ہے، وہ تو ہماری عزت ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ قیامت میں ہم سب کے گریبان میں ہاتھ ڈالے کہ آپ لوگوں نے اپنی ایک بیٹی کو فروخت کیا تھا، اور ہم قیامت میں شرمندہ ہو۔ اس لیے ہماری کوشش ہے، ہم وکلاء کے ساتھ مشاورت میں ہیں، پہلا یہ کام تو حکومت کے کرنے کا ہے، ان کے ساتھ وسائل ہیں، ان کے ساتھ ذرائع ہیں، ان کے ساتھ ادارے ہیں اور ان کے ذمہ داری ہے، لیکن اگر حکومت نہیں کر سکی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جنیوا کے بین الاقوامی انصاف کی عدالت میں جائیں گے اور اپنے بیٹی اور اپنے بہن کے رہائی کے لیے ہر قربانی ہم دیں گے۔ میں امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ تہذیبوں کے درمیان جنگ اور لڑائی کے بجائے اب وقت آیا ہے کہ تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی کی طرف بڑھا جائے، اور خود قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، انسانوں کے درمیان جو مشترکات ہے اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں جو بائیڈن سے اپیل کرتا ہوں کہ بش کے حکومت سے لے کر ٹرمپ کی حکومت تک مسلمانوں کے خلاف نام نہاد دہشت گردی کی جنگ کا بہانہ بنا کر جو ایک طرفہ اقدامات کیے گئے، اب ان اقدامات کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے مقدسات کا بھی احترام، مسلمانوں کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا بھی احترام، ایک پرامن دنیا کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے،
اور اس پر سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت نئی امریکی انتظامیہ پر ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ بہت سارے موضوعات موجود ہیں، ایشوز موجود ہیں، لیکن اس وقت بہت ہی اہم ایشو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا ہے، اور ہمیں کچھ روشنی ملی ہے، ہمیں کچھ امید ملی ہے کہ جب افغانستان میں ایک پرامن افغانستان وجود میں آ رہا ہے اور امریکہ اور طالبان کے کامیاب مذاکرات کے درمیان کامیاب مذاکرات ہو رہے ہیں، اور چاروں طرف سے لوگ پاکستان کی کردار کی تعریف کر رہا ہے، تو اس مرحلے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ سے پاکستان منتقل کرنے کے لیے عملی تدبیر اور اہتمام اور اقدامات کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سر آپ یہ بتائیے سر کیا آپ نے سرکاری سطح پر کسی گورنمنٹ آفیشل سے اس معاملے پہ بات ہوئی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ پچھلے ایک ہفتے سے پوری قوم ایک طرف میں مبتلا ہے، ایک مذہبی سیاسی بات ہے جو انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، آج اس کے حوالے سے فیصلہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی مذہبی سیاسی بات ہیں لیکن آپ نے آج اس حوالے سے کوئی بات کی؟ ڈاکٹر عافیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک حصہ ہے، اور آج اگر کوئی محمد ابن قاسم ہوتا اور صلاح الدین ایوبی ہوتا تو وہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ رہا ہوتی، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ لوگ سلطان ٹیپو کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس کے نقش قدم پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو پوچھا ہے، میں نے کل بھی اس پر پریس کانفرنس کی ہے، اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ میں رات یتیم خانہ چوک بھی گیا ہوں، بیماروں کی عیادت بھی کی ہے، اس کو اپنے ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے ان کو پیشکش بھی کی ہے، اور حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو کچھ حکومت نے کیا غلط کیا ہے، اور حکومت نے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید خراب کیا ہے۔ ہمیشہ حکومت پہلے ایکشن لیتی ہے، بعد میں سوچتی ہے، اور بعد میں پھر یو ٹرن لیتی ہے، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے خصوصی طور پر میں نے ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے کی ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ڈاکٹر عافیہ کو اب امریکہ سے پاکستان منتقل کیا جائے، اس کا وقت اب آ پہنچا ہے۔ بہت شکریہ۔ عافیہ صدیقی کو واپس لے کے آئیں گے، پاکستان نے ریمنڈ ڈیوس میں بہت سارے قیدی امریکہ کے حوالے کیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہے کہ ابھی تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ حکومتی لیول پر کیوں نہیں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آنے سے قبل ہر پارٹی نے ان کی ماں کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، بلکہ یہ تو پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ بھی تھا، لیکن حکومت میں آنے کے بعد وہ بھول گئے، اور سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کئی بار قراردادی بھی پاس ہو گئی، لیکن ان قراردادوں کو خود ہماری حکومت نے سیریس نہیں لیا، اور مطلب یہی ہے کہ حکومت اس مسئلے کو اپنا ایک ایشو نہیں سمجھتی ہے، اور اپنا ٹینیور پورا کرنا اور جھوٹے اعلانات اور سبز باغ دکھا کر قوم کو دھوکہ دینا اور اپنے مفادات اس کے لیے عزیز ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کا کیس اس کو عزیز نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کڑی ہے، یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے، اس لیے ایک بار پھر ہم نے اپنی قوم کو بھی اور اپنے حکومت کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ آپ حکومتی کسی ایکشن کا عافیہ کے حوالے سے انتظار کریں گے، یا آپ کی پارٹی خود جو ہے جو کچھ آپ نے عالمی عدالت کی بات کی تو اس میں چلے جائیں گے، کچھ کر گزریں گے، یا آپ بھی انتظار کریں گے حکومتی کسی فیصلے کا؟ دیکھیے، حکومت کا تو کام ہے کہ اس کی طرف بڑھے، ان کے ساتھ وسائل ہیں، وزیر خارجہ کا کام اور کیا ہے، یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک ہمارے طرف سے جنیوا جانے کا تعلق ہے تو خود ہمارے جو جنیوا میں اس وقت ہمارے کچھ لائر ہے، کچھ دوست موجود ہیں،
ان کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کی ہے. پاکستان کے اندر جو ہمارے سینئر وکلاء ہیں ان کے ساتھ ہم مشاورت کر رہے ہیں. تو پوری طرح کیس تیار کر کے یکسوئی کے بعد ہم ایک ایکشن لیں گے انشاءاللہ. آپ کے میڈیا میں ماضی قریب میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حصہ ہے اور آپ ابھی ان کے اور آپ کے درمیان اس تعلق کو دیکھتے ہوئے ایک پگڈنڈی ہو سکتا ہے قائم ہو. تو کیا آپ عمران خان کو پریس کانفرنس کے علاوہ مل کر اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ان کو وہ جو ان کا منشور ہے وہ یاد دلا کر یہ ان پہ یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اپنا منشور تھا اور ہم آپ کے پارٹنر رہے ہیں, آپ یہ اس ملک کی بیٹی ہے, اس ملک کی آپ کا وعدہ تھا ان کی ماں سے, ان کی پاکستانی قوم سے, تو کیا وہ ایفرٹ کریں گے آپ ان سے ملاقات کا کوئی؟ میرے سوال کا بھی حصہ ساتھ میں جوڑ دیجیے. میری بحیثیت صحافی جو انڈرسٹینڈنگ ہے افغانستان کی جو صورتحال کا آپ نے ذکر کیا ہے, ہماری حکومت اتنی بااختیار نہیں ہے جتنی ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے جو مذاکرات اس سائڈ پہ چل رہے. کیا اس پریس کانفرنس میں ہمارے ملٹری جو حکام ہیں ان سے بھی آپ اس طرف درخواست کریں؟ نہیں, اس وقت ملک میں ایک جمہوری حکومت ہے. آپ کا اشارہ اگر فوج کی طرف ہے کہ میں ان سے بات کروں, فوج ایک ذیلی ادارہ ہے, وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے, وزیر اعظم کے تحت ہے, اور ایک سیاسی لیڈر اور ایک ذمہ دار کے حیثیت سے میں نے وزیر اعظم ہی سے بات کرنی ہے, میں نے حکومت ہی سے بات کرنی ہے. میں یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں پولیس سے بات کروں, میں رینجر سے بات کروں, میں فوج سے بات کروں. وہ ہمارے ادارے ہیں, اور عمران خان اور ان کی ٹیم اگر یکسوئی کے ساتھ ایک پلان تیار کر لے, بے شک تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں بھی لے لے, ظاہر ہے فوج نے بھی اس کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے, اداروں نے بھی ہاتھ بٹانا ہے. پاکستان کی فوج ہے, اس لیے جب میں عمران خان صاحب سے بات کرتا ہوں, حکومت سے بات کرتا ہوں, تو میں ان تمام اداروں سے بھی بات کرتا ہوں جو ان کے تحت ہے. آپ تو حکومت سے رہے, زرداری کے ساتھ بھی تعلقات رہے, نواز شریف کے ساتھ بھی رہے, عمران خان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے, پھر بھی آپ انتظار کریں گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ کچھ کرے. میرے خیال میں آپ نے سحری نہیں کی ہے, بغیر سحری کو روزہ تو نہیں رکھا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آج نہیں بہرحال.